ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے تلنگانہ میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون کی دستک پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہے۔ تلنگانہ کا محکمہ صحت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بیرونی ممالک سے شہر پہنچنے والے مسافرین میں اومیکرون پازیٹیو پایا گیا، ان کا نمس اسپتال میں علاج جاری ہے، ان سے ملنے جلنے والوں کو بھی ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت تمام ضروری احتیاطی اقدامات کر رہی۔ ہریش راؤ نے تلنگانہ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں اومیکرون داخل ہونے پر پریشان ہرگز نہ ہوں، بلکہ کووڈ-19 کے رہنمانہ اصولوں پر سختی سے عمل آوری کریں، ماسک لازمی طور پر لگائیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور جو لوگ کورونا ٹیکہ نہیں لیے ہیں وہ فوری ٹیکہ لے لیں۔ جو لوگ پہلا ڈوز لیے ہیں وہ دوسرا ڈوز بھی لے لیں۔ محکمہ صحت کو ہدایت دی گئی ہے کہ ٹیکہ اندازی مہم میں تیزی پیدا کر دے۔ تاحال تلنگانہ میں 98% لوگ کورونا کا پہلا اور 64% لوگ دوسرا ڈوز حاصل کر چکے ہیں۔ ٹیکہ اندازی مہم میں تیزی پیدا کرنے کے ساتھ ٹیسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بوسٹر ڈوز کے لیے مرکز سے نمائندگی کی گئی ہے۔ کسی بھی ناگہانی حالت سے نمٹنے کے لیے 21 لاکھ آئسولیشن کٹس تیار رکھے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے سرکاری ہاسپٹلز میں 25,390 بیڈز کو آکسیجن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ باقی بیڈز کو آکسیجن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آن لائن گیم کھیلنے کے دوران لاکھوں روپے رقم سے ہاتھ دھونے والے ایک شخص کی رقم کو سائبرآباد سائبر کرائم پولیس نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ پہلا اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے جس میں پولیس نے بڑی مستعدی کے ساتھ اقدام کرتے ہوئے 5 مہینے کی طویل مشقت کے بعد متاثرہ شخص کو راحت فراہم کی۔ سائبر کرائم پولیس سائبرآباد کے مطابق پولیس جولائی 2021 میں سید اصغر علی نامی شخص سے ایک شکایت حاصل کی تھی۔ سید اصغر علی نے پولیس میں شکایت کی تھی کہ ان کا 8 سالہ پوتا جو آن لائن گیم کھیل رہا تھا، کھیل کے دوران اچانک 11,50,000 روپے بینک اکاؤنٹ سے غائب ہو گئے۔ اس شخص نے فوری سائبر کرائم پولیس سے رجوع ہو کر اس کی شکایت کر دی۔ سائبر کرائم سائبرآباد نے تحقیقات کے دوران پتہ چلایا کہ شکایت گزار کے بینک اکاؤنٹ سے رقم سنگاپور کی آن لائن گیمنگ کمپنی کو منتقل ہو چکی تھی۔ سائبرآباد پولیس نے کمپنی کے ذمہ داروں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے طور پر کارروائی کی اور اس رقم کو دوبارہ شکایت گزار شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل کروانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ سید اصغر علی نے سائبرآباد پولیس کے اس اقدام پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سائبر کرائم پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ سب انسپکٹر సయ్యద్ అస్గర్ అలీ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ రిటైర్డ్. నా డబ్బులు బ్యాంక్లో ఉండే ఖాతా ఆ ఫోన్ మా మనమోడికి ఇచ్చిన చదువు అని ఇంటర్నెట్ క్లాసెస్ నడుస్తుండే. అందులో ఏం చదువుకుంటా అట్లనే ఫైర్ గేమ్ ఆడినాడు. అందు గురించి అందులో మొత్తం డబ్బులు పోయినాయి నాది 11 lakhs. మళ్ళీ నాకు గుర్తు అయితేనే డబ్బని సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చినా, నేను వచ్చి సైబర్ సిపి సార్ కలిసిన, డీసీబీ మేడంకి కలిసిన, మహేందర్ రెడ్డి సార్కి కూడా కలిస్తే మహేందర్ రెడ్డి సార్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిన, సిపి సార్ హెల్ప్ చేసినారు, డీసీబీ సార్ హెల్ప్ చేసినారు, శ్రీనివాస్ సార్ హెల్ప్ చేసినారు, ఏసీపీ సార్ హెల్ప్ చేసినారు. వాళ్ళ ఆ కంపెనీ బయట ఉండే వాళ్ళ ఖాతా లాక్ చేసి మా డబ్బులు వచ్చిందాకా వాళ్ళకి లాక్ చేసినారు. అందు గురించి మా డబ్బులు వచ్చినాయి. వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ మహేందర్ రెడ్డి సార్కి, డీజీపీ సార్కి, సిపి సార్కి. నాలుగే పిల్లలు ఎంతమంది లక్షలు అక్కడ డబ్బులు పోతున్నాయి. మీరు హుషారైన ఉండాలి. పిల్లలకి ఫోన్ ఇచ్చి ఆడని ఇవ్వద్దు. ఫైర్ నుంచి చాలా మంది డబ్బులు పోయినాయి. మీరు హుషారు ఉండండి. ఇప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఆడనికి ఇవ్వద్దు ఫోన్. چیف جسٹس آف انڈیا این.وی. رامنا نے کہا ہے کہ ہندوستانی ذرائع ابلاغ میں تحقیقاتی صحافت ختم ہو رہی۔ کتاب کی رسم اجرا تقریب میں ورچوئل شریک ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اخبارات سماج میں ہونے والے اسکینڈلز کو بے نقاب کرتے تھے،
لیکن آج کل ایسے دھماکے خیز خبریں پڑھنے کو نہیں مل رہی۔ ہندوستانی صحافت سے تحقیقاتی صحافت بدقسمتی سے ختم ہو رہا۔ بڑے سکینڈلز اور بدعنوانیوں کو نیوز اخبارات بے نقاب کرنے میں بہت آگے تھے۔ حیدرآباد کے صحافی یو سدھاکر ریڈی کی تصنیف بلڈ سینڈرز کی رسم اجرا تقریب کے موقع پر این وی رامنا نے اپنے ورچوئل خطاب میں یہ بھی کہا کہ میڈیا کو سسٹم میں موجود خامیوں سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے متنبہ کیا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ غیر معمولی تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریوس نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر 77 ممالک میں اب تک اومیکرون کے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اومیکرون اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جو ہم نے پچھلے کسی ویریئنٹ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ صرف ٹیکے کسی بھی ملک کو اس بحران سے باہر نہیں نکال پائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم ماسک، سماجی فاصلہ، وینٹیلیشن اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تلنگانہ حکومت نے صحافیوں کے میڈیا ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد میں مزید 3 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد 31 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی، جس میں مزید 3 مہینے کی توسیع کرتے ہوئے 31 مارچ 2022 تک کارگرد بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے کارڈز کی اجرائی کا عمل جنوری میں شروع کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں اومیکرون کا ٹیسٹ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ راجا راؤ نے بتایا کہ اومیکرون کا پتہ چلانے کے لیے جینوم سیکوینسنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ گاندھی اسپتال میں کرنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جینوم سیکوینسنگ کے لیے درکار کیمیکلز کی سربراہی کے لیے ٹینڈرز کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ بقایا کام مکمل ہونے کے بعد اومیکرون کا ٹیسٹ یہاں کرنے کے بعد اس کی رپورٹ آبزرویشن کے لیے پونے کے NIV کو روانہ کیا جائے گا اور مکمل اطمینان کے بعد رپورٹ جاری کی جائے گی۔ مرکزی کابینہ نے انتخابی اصلاحات پر ایک بل کو منظوری دی ہے، بشمول آدھار اور ووٹر ID کارڈ کو رضاکارانہ بنیادوں پر جوڑنا۔ 2 سرکاری دستاویزات کو جوڑنے کے عمل کا مقصد انتخابی فہرستوں میں جعلی اور نقلی اندراجات کو ختم کرنا ہے۔ بل کا مقصد سروس ووٹرز کے لیے انتخابی قانون کو صنفی غیر جانبدار بنانا بھی ہے۔ فی الحال ایک فوجی جوان کی بیوی بطور سروس ووٹر اندراج کی حقدار ہے، لیکن ایک خاتون فوجی آفیسر کا شوہر ایسا نہیں ہے۔ تاہم ایک بار جب بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل جاتی ہے تو یہ شخص صنفی غیر جانبدار ہو جائے گی۔ عوامی نمائندگی ایکٹ میں بیوی کی اصطلاح کو شوہر سے بدل دیا جائے گا۔ ووٹر کے طور پر اندراج کی 4 تاریخیں۔ مجوزہ بل کی ایک اور شق نوجوانوں کو ہر سال 4 مختلف تاریخوں کو ووٹر کے طور پر اندراج کرنے کی اجازت دے گی۔ ابھی تک ہر سال 1 جنوری کو یا اس سے پہلے 18 سال کے ہونے والوں کو صرف ووٹر کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا زیادہ اہل لوگوں کو ووٹر کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت دینے کے لیے متعدد کٹ آف تاریخوں پر زور دے رہا تھا۔ وزارت قانون نے حال ہی میں ایک پارلیمانی پینل کو بتایا تھا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے سیکشن 14B میں ترمیم کرنے کی تجویز ہے تاکہ 4 کوالیفائنگ تاریخیں یا کٹ آف تاریخیں 1 جنوری، 1 اپریل، 1 جولائی اور اکتوبر شامل کی جائیں۔ مارچ میں اس وقت کے وزیر قانون روی شنکر پرساد نے ایک تحریری جواب میں لوک سبھا کو بتایا تھا کہ پولنگ پینل نے ووٹر لسٹ کو آدھار ایکو سسٹم کے ساتھ جوڑنے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ متعدد اندراج کے خطرے کو روکنے کے لیے ایک ہی شخص مختلف جگہوں پر آدھار اور ووٹر ID کو لنک کرنے پر پولنگ پینل حکومت پر دباؤ ڈال رہا کہ وہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے دفعات میں ترمیم کرے جس سے الیکشن کمیشن کو ووٹر بننے کے لیے درخواست دینے والوں اور جو پہلے ہی انتخابی فہرستوں کا حصہ ہے ان کے آدھار نمبر حاصل کر سکے۔ کووڈ ویکسینیشن مہم میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ ویکسین لینے والوں کی تعداد 135 کروڑ
25 लाख से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 60,12,425 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 135,25,36,986 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड के 7,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त मुल्क में 87,245 कोविड मरीज इलाज हैं। मुल्क में मुतासरा केसेस की शरह 0.25%, जबकि यौमिया केसेस की शरह 0.57% है। इसी मुद्दत में 7,948 मरीज जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 3,41,54,879 हो चुकी है और ये शरह 98.38% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,16,011 कोविड टेस्ट किए जाने के बाद मुल्क में 66,02,47,762 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बताया कि यदाद्री की लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर दुनिया की टॉप हिंदू मंदिर है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की संजीदा कोशिशों का ये नतीजा है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ई दयाकर राव ने बताया कि मजालिस के मुकामी MLC इंतखाबात में TRS की शानदार कामयाबी पर उन्होंने यदाद्री मंदिर के दर्शन का फैसला किया था। चीफ मिनिस्टर ने तिरुमला मंदिर के मुमासिल इसको तरक्की देने का फैसला किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के सदूर बीजेपी मजदूर मोर्चा सिटी के चेयरमैन उदारी गोपाल दिल्ली आए और JHMC वर्कर्स और वाटर वर्कर्स के साथ 30% PRC के मसाइल सुनने के लिए सफाई के मुलाजिम अंजना पवार के साथ शाइस्तगी के साथ आए, जो कि मुस्बित भी थे। इस तकरीब में आउटसोर्सिंग सदूर रामू, जनरल सेक्रेटरी भूषण और आउटसोर्सिंग वर्किंग सदर मल्लेश ने शिरकत की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।